أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں جو لوگ برے کام گناہ کے کام کر چکے ہیں یہ کہ وہ برابر ہو جائیں گے ان لوگوں کی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ کیا برابر ہے ان کا مرنا اور جینا؟ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو درست اور صحیح. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بدلہ ہے ہر ایک نفس کو اسی چیز کی جو اس نے کمایا، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس پر ظلم نہیں کیے جائیں گے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلے گزشتہ مجلس میں چند باتوں کی طرف روشنی ڈالی گئی تھی جس میں یہ اللہ رب العالمین نے خاص کر فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری سہولت کے لیے، تمہاری زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں کو پیدا کیا ہے جو صرف اور صرف تمہارے ہی لیے، یعنی انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، ان کے تقاضے کے مطابق اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے نعمتوں کو بنایا، پیدا کیا ہے، اور ہم سب کو اس پر اختیارات دیا ہے استعمال کرنے کا. جتنی بھی نعمت ہیں وہ سب کے سب مخلوقات کے لیے، ان میں سے زیادہ تر جو نعمتیں ہیں وہ انسانوں کے لیے، اور انسان ہی سب سے زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں. پرندے ہیں، نہ ان کا کوئی اسکول ہے، نہ دکان ہے، نہ تجارت ہے، نہ کھیتیاں ہیں، نہ یہ روشنی ہے، نہ کچھ ہے. بس ان کی ایک معمولی سی صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھر کے اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی دنیا کی جھنجھٹ نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سارے ایسی مخلوقات ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف انسان کے لیے اتنے سب پھیلے ہوئے ہیں، اور ان مختصر سی زندگی کے لیے اتنا انسان پھیلا رکھا ہے. یعنی حیثیت سے بھی زیادہ، تقاضوں سے بھی زیادہ دنیا کی ضرورتوں کو بڑھایا اور پھیلایا ہے. ورنہ اللہ نے انسان کے لیے بھی اس کی زندگی کو بہت ہی خوبصورت، ہلکی پھلکی اور بہت ہی محدود طریقے سے گزارنے کا جو حکم دیا، اگر اس کے مطابق انسان عمل کر لے تو کہیں کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں،
کوئی دقت نہیں ہے، نہ کوئی کسی طرح سے قرضوں کو بار، مشکلات، جھگڑے، تکرار، لیکن انسان اس وقت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اور اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں پھیلا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، تقاضے بڑھا دیتا ہے، پھر اس کو پوری کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان پھر ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دیتا ہے، پریشانیاں آ پہنچتی ہے۔ اس لیے جتنی زندگی کی ضروریات اور خواہشات محدود ہوگی اتنے ہی انسان کو اس دنیا میں سکون زیادہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں اور حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ جب انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے، اس کی طلب کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر وہ آدمی ان چیزوں اور ایسی چیزوں کی خواہشات کی پوری کرنے میں لگ جاتا ہے جو اس کی قسمت میں وہ چیز اللہ نے نہیں لکھی ہے۔ اب وہ پریشان رہتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، ہم کو کرنا ہے، چاہے جھوٹ بول کر کے، قتل کر کے، چاہے دغا دے کر کے، دھوکہ دے کر کے، کچھ سے کچھ کر کے ہم کو حاصل کرنا، حالانکہ اس کی قسمت میں وہ چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کچھ نہیں کوشش کرتا ہے لیکن اس کی قسمت میں چیز ہے، پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ نکلتا ہے شکاری اور جال ڈالتا ہے تو ہزاروں سینکڑوں مچھلیاں پکڑ کر کے آ جاتا ہے۔ اس کی قسمت ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں اس کی قسمت بہت اچھی ہے۔ تو یاد رکھیے جس وقت خواہشات آپ کی ہماری بڑھی ہوئی نظر آئے اور اس کے پیچھے ایک انسان بھاگ رہا ہے تو پھر یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کا عذاب قسمت میں ہے، وہ چیز مل کر کے رہے گی، تھوڑی سی محنت پر بھی وہ چیز حاصل ہو جائے گی، اور اگر وہ قسمت میں نہیں ہے تو پھر وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان صرف اور صرف اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ اس لیے صبر، شکر اور اللہ کی بتائی ہوئی یہ نعمتوں اور دی ہوئی نعمتوں پر بس اکتفا کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں دی۔ پھر اس دنیا میں انسان دو طرح کے ہیں، اس دنیا میں ایک نیک لوگ ہیں اور ایک برے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی برے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی کے طرح ہو جائیں گے اور ہم کو بھی اگر مرنا ہوگا، مریں گے تو ہم کو بھی جنت مل جائے گی، کیا ہے مشکل، اس کو ملے گی تو ہم کو بھی ملے گی، یہ بھی مر رہا ہم بھی مر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ گنہگار آرام سے مر جاتا ہے لیکن نیک آدمی بڑی مشکل سے مرتا ہے، اس کی موت بڑی پریشانیوں کے ساتھ میں انجام تک پہنچتی ہے، اور ایک گنہگار آدمی بڑی آسانی سے جھٹ پٹ دنیا سے چلا جاتا ہے، گناہ کرتے 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 چلا جاتا ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ ہاسپٹلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور نہ کسی چیز کا آرام سکون سے۔ لیکن ایک نیک آدمی ہے، ایک نیک آدمی ہے جو اس کو بڑی پریشانی اٹھا کر کے تکلیفوں کے ساتھ اس دنیا سے اس کو جانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی گناہ کرتے کرتے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی نیک ہی کی طرح آخرت میں بھی رہیں گے، ہماری بھی موت نیک لوگوں ہی کی طرح ہوگی، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دونوں کا جینا اور مرنا ایک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں بنایا ہے کہ ایک آدمی گنہگار ہے اور ایک آدمی نیکی کا کام کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے تو دونوں کی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور مرنے اور جینے دونوں کا برابر ہوگا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہم کو اور آپ کو دیکھنے میں تو ایک چیز لگتی ہے لیکن اندر کی حقیقت اسی کو معلوم ہے جو آدمی اس سے گزر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے میرے ہاں کہ ایک آدمی نافرمان ہو، گنہگار ہو اور ایک آدمی نیک ہو، نیکی کا کام کرتا ہو، دونوں کی زندگی میں ایک کر دیں گے، اس کو بھی آسان بنا دیں گے، تو پھر رہا کیا؟
پھر ایک آدمی دنیا میں صبر کر کے زمین پر سویا، صبر کر کے بھوکا رہا، صبر کر کے اپنی خواہشات کو پوری نہیں کیا، صبر کر کے اپنے بچوں کو بھی تسلی دیتا رہا، اور ایک آدمی ہے حلال حرام ادھر ادھر سب کچھ کر کے بڑی خوشیوں کی آرام کی زندگی گزارا، کیا اللہ دونوں کو ایک حال منائے گا؟ نہیں، دونوں کی موت میں بہت فرق ہے، دونوں کی موت میں بہت فرق ہے، دیکھنے میں تو لگے گا لیکن فرق ہے۔ ایک تکوینی نظام ہے اللہ کا، کیا ہے؟ ایک تکوینی نظام ہے۔ تکوینی مطلب ایک ایسا خفیہ نظام اللہ کا ہے جس کو بندے اور ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کام تو اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی اگر مر گیا اچھا برا یا برا مرا، اس کی موت تو آنی ہے، آ گئی۔ ایک آدمی تہجد گزار کی بھی موت ہوئی اور ایک آدمی گنہگار کی موت ہوئی، کبھی نماز نہیں پڑھا، لیکن دونوں ہمارے سامنے ہیں وہ کیسے حالات کہ دونوں کی نماز جنازہ برابر۔ یہ ایک ظاہری زندگی ہے، اس کو بھی لایا، اس کے بھی جنازہ اتنے ہی 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھ دی گئی، اس کو بھی مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر کے لوگ دعا کر دیے۔ ایک آدمی وہ ہے جو تہجد گزار اور بڑا متقی پرہیزگار، اس کو بھی اسی طرح سے کیا گیا، کوئی فرق نہیں قبرستان اور قبر میں۔ لیکن اب ایک تکوینی نظام ہے، ایک خفیہ نظام ہے جو بندوں کے ہاتھ سے باہر کا وہ نظام ہے، اور یہ نظام صرف اور صرف کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ اب وہاں کا جو نظام ہے وہاں برابری کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ وہاں فرق کا مسئلہ ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں فرق کا مسئلہ ہے۔ لہذا کبھی کبھی تکوینی نظام میں اللہ ایسا کرتا ہے کہ اس قبر سے کبھی کبھی اس مردے کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں اور جس چیز کو پسند کرتا انہی لوگوں کے پاس پہنچا دیتا۔ اگر اس دنیا میں ایک آدمی ایمان اور اسلام کا دعویٰ کر کے کفر کو پسند کرتا، کفر کا پسند کرنا اس کی حالات اور اس کی تمام کیفیتوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، یہودیت کو پسند کرتا ہے، عیسائیت کو پسند کرتا ہے، اس کے طریقے پر وہ کھاتا پیتا زندگی گزارتا ہے، تو تکوینی نظام یہ ہے کہ جو بندہ جس چیز کو پسند کیا ہے اس کے حشر بھی اسی کے ساتھ اللہ کر دیتا ہے۔ اب وہاں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، ایک عیدگاہ ہے، بہت بڑا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں تو وہاں سب آ رہے ہیں، کوئی فرق کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں کہ تم سود کھا کر کے آئے ہو تم آ نہیں سکتے ہو، تم زنا کیے ہو فلاں موقع پر میں تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، تم نے چوری کی ہے نہیں آ سکتے ہو، تم نے قتل کیا ہے تم نہیں آ سکتے ہو، تم فلاں ہو نہیں آ سکتے ہو، شراب پیا ہے نہیں آ سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے بڑا پاکیزہ ہے، یہاں ایسے گندے قسم کے لوگ نہیں آ سکتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، دنیا کا کوئی مفتی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا آؤ سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، تہجد گزار بھی آ جاؤ، بے نمازی آ جاؤ، شرابی آ جاؤ، زانی آ جاؤ، سب آؤ، یہاں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے آخرت کی، وہاں پر یہ نہیں چلے گا۔ اب کوئی کہے گا کہ ہم بھی زبردستی گھس جائیں گے، کہیں گے کہ میرے محلے کی مسجد ہے تو ہم بھی وہاں گھس جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، ان صفوں میں آ جائیں گے۔ نہیں، اللہ فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم مجرموں کو اپنے آپ چھانٹ کر کے باہر نکالتے ہیں۔ وہ ایک تکوینی نظام اللہ کا جہاں بندوں کا کچھ بھی نہیں چلے گا، اپنے آپ وہ چھٹتے چلے جائیں گے، چھٹتے چلے جائیں گے، نکلتے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، آدمی اس کبھی سوچ لیتا ہے کہ ہم خوش ہیں تو میرا رب بھی مجھ سے خوش ہے، ہم گناہ کے کرتے کرتے زندگی بڑی اچھی گزار رہے ہیں تو میرا اللہ مجھ سے خوش ہے۔ اور وہ آدمی نماز روزہ حلال سب پابندی کرتا ہے لیکن اس کے پاس تکلیفوں کا حالات میں بہت خوفناک منظر ہے، لہذا اللہ اس سے خوش نہیں۔ جو آدمی خوش ہے اس سے اللہ بھی خوش، جو آدمی دنیا میں تکلیف میں ہے وہ اللہ اس سے ناراض۔ یہ ایک دنیا والوں کا معیار ہے سوچنے کا۔ اللہ کیا فرمایا؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان دونوں کا مرنا جینا ایک طرح ہم کر ہی نہیں سکتے اور ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ سوچ لیا تو ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کیا اس نے، بہت غلط فیصلہ کر کے بیٹھا ہے کہ ایسا وہ ہوگا۔
ایسا ہرگز نہیں، جیسے جاہل اور عالم، پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے نیک اور بد دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں دنیا میں چل سکتا ہے، دنیا میں چلایا جا سکتا ہے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے حالات بنائے جا سکتے ہیں، لیکن موت سے یہ فرق شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو دنیا میں بھی فرق نظر آتا ہے، خوب نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ساء ما یحکمون، اگر کوئی آدمی گناہ کرتے کرتے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم بھی نیکوں کی طرح پاس ہو جائیں گے اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، تو اس نے بہت غلط فیصلہ کر بیٹھا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو یہود و نصارہ کہا کرتے تھے، جنت تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہا کرتے تھے وہ لوگ، دعوے سے کہا کرتے تھے جنت ہے میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے صحابہ، ایمان والو تمہارے لیے ہے تو بس دو ہی جماعت کے لیے، ایک یہودی اور ایک عیسائی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہارے دل کی ایک خواہش اور آرزو ہے، اگر ہے تو مرو، مرنے کے بعد پتہ چلے گا جنت کس کی ہے۔ یہاں بنا دیجیے، یہاں انسان اپنے آپ کو سوچ لے، اپنے آپ کو شمار کر لے، لیکن کیا اللہ فرمائے مرو، موت اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی گناہ کرتے کرتے اس کو دنیا میں بڑی سکون اور بڑی راحت کی زندگی مل رہی ہے، تو یہ بھی ایک عذاب ہے اس کے لیے۔ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ وہ عذاب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی کو محسوس نہیں ہوتا۔ جب آدمی عادی کسی چیز کے ہو جاتا ہے تو اس پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، ایک آدمی نشے کے عادی ہے، خوب عادی ہے وہ، تو اس کو کلو بھر نشہ دے دیجئے یا 2 کیجی دے دیجئے، اس کو کچھ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی نشے کے عادی نہیں، اس کو تھوڑا سا اگر دے دیں گے تو اس پر اثر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب گناہ سر سے لے کر کے پاؤں تک جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک انگ، ایک ایک چیز جسم کے ایک ایک ہر حصے میں گناہ پیوست ہو جاتا ہے اور خون میں سرایت کر جاتا ہے، پھر وہ کتنا بڑا گناہ کر لے تو اس پہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے، بس وہ چلتا ہے۔ لیکن ایک مرد مومن اگر اس کا دل پاک ہے اور گناہوں سے اس کا خون پاک ہے، ایک گناہ کرے گا تو بے قرار اور بے چین ہو جائے گا، آج مجھ سے نماز چھوٹ گئی فجر کی، آج مجھ سے تلاوت نہیں ہو سکی، آج میں فلاں ایک نیکی کا کام کرتا تھا کر نہیں سکا۔ یہ کیا ہے؟ اندر سے اس کے لیے بے چینی اور بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے۔ جس طرح سے چھوٹی سی نشے کی چیز سے ایک شریف آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح سے چھوٹے سے گناہ سے ایک نیک آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا تو ہوا کیسے؟ پورے کے پورے گھرانہ بیٹھ کر کے لوگ مشورہ کرتے تھے، اگر کوئی گھر میں گناہ کا کام اور کیفیت نظر آ جاتی تھی تو پورے گھرانے کے لوگ بیٹھ کر کے کیا کرتے تھے؟ غور و فکر کرتے تھے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، آخر یہ چیز کیوں ہو رہی ہے ہماری زندگی میں، کل تو ہم لوگ سب ٹھیک تھے، یہ پریشانیاں آئی تو آئی کیسے؟ بتاؤ، تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، آج ہے ایسا کوئی نہیں، کسی گھر میں یہ گناہوں کا چرچا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو بھی گیا کچھ پریشانیاں، فلاں نے نظر لگا دی ہے، کیا ہوا؟ فلاں نے نظر آئی، وہ آئے تھے نا، اسی دن سے یہ پریشانی، ساری مصیبتیں کیا ہو گئے دوسروں کی طرف، اور اب دوسروں کی طرف بھی لوگ انسان کے نہ سیدھے اللہ ہی کے اوپر کہہ دیتے ہیں، اللہ ہی پر کچھ کہاں ہے اللہ؟ ابھی تک کے 8 دن ہو گئے، دشمن اتنا مسلمانوں کو مارا اور ابھی تک اللہ کچھ نہیں کیا۔ لوگ ایسے بول دیتے ہیں، اللہ کی طاقت کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ایسے لوگ بولتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن انسان خود نہیں دیکھ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب اپنی غلطی کس کو؟ غلطی ہم خود کریں اور الزام شیطان پر دھر دیتے ہیں، ایسا ہو گیا ہے۔ تو پہلے کے دور نیک گھرانے کے لوگ اگر ان کے گھر میں تھوڑی سی کوئی اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہو جائے تو لوگ پوچھتے تھے تم سے کون سی سنت چھوٹ گئی جس کی وجہ سے گھر میں پریشانی آئی ہے؟
شاید تم سے یہ چیز ہوئی ہے، بتاؤ اگر ہوئی ہے تو فوراً عمل شروع کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ داماد رسول ہے۔ گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، چہرے میں ایک اداسی ہے۔ گزرنے والوں نے دیکھا امیر المومنین باہر بیٹھے ہوئے اور چہرے پر اداسی ہے۔ کہا کہ امیر المومنین یہاں کیوں بیٹھے اور چہرے پر آپ کی اداسی ہے؟ کہا کہ میرے سے اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ ناراضگی کی کیا وجہ؟ آپ تو وقت کے امیر المومنین ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ ناراض ہے؟ کہا کہ 20 دن ہو گئے میرے گھر میں مہمان نہیں آیا ہے۔ اللہ، جس کے گھر میں مہمان نہیں آئے اور جس کے گھر سے کسی ضرورت مند کو کھانا نہ پہنچے تو پہلے کے لوگ سمجھتے تھے شاید اللہ ہمارے گھر سے ناراض ہو گیا۔ 20 دن ہو گئے ہیں، ایک مہمان بھی ابھی تک نہیں آیا، شاید اللہ ناراض ہو گیا، اسی لیے بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہوں، کسی کو پکڑوں گا اور اپنے گھر کا مہمان بناؤں گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب تو سارے رشتے بند ہو گئے ہیں، اب تو سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے اپنی بہنوں کو بھائی کہہ دیتے ہیں ابھی یہاں نہیں ہوں، ہم لوگ فیملی سے دوسری جگہ آئیں، ابھی مت آؤ۔ آج تو اخلاق کتنے گر گئے ہیں، لہذا آج گھروں میں گناہ ہے، پریشانیاں ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ گناہوں کی طرف لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کون سا گناہ ہو رہا ہے، ہماری ماں بہنوں سے کون سی خطا ہو رہی ہے، کون سی غلطیاں ہو رہی ہے۔ کیا سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی، اب کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی اس پر غور نہیں کرتے، بلکہ ان پریشانیوں کو ہم لوگ حل کہاں ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر کچھ کر دیا، جادو کر دیا، سحر کر دیا، نظر لگا دیا، چلو فلاں کے پاس میں اور یہ کام کریں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کی آج کے لوگوں کی سوچ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، جب گناہ بڑھنے لگے تو فوراً اپنا حساب کرنا چاہیے، نیکی بڑھنے لگے شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ اللہ توفیق دیا۔ لہذا زندگی میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، گناہ کو روکتے رہنا چاہیے اور نیکی کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ جب آپ کو فرض پڑھنے کے بعد سنتوں کی توفیق مل رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ فرض قبول ہو رہی ہے، اور فرض پڑھ کر کے سنت کی توفیق نہیں ملی ہے اور ہاتھ دامن جھاڑ کر کے آپ چلے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایک رسم ادا کر دیے ہیں، یہ فرض قبول بارگاہ خداوندی نہیں ملی۔ پھر فرائض کے بعد سنت، سنت کے بعد نوافل، تہجد کا موقع مل گیا، سمجھ لیجئے وہ سنتیں جو روز کا معمول ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب تہجد کی توفیق مل گئی تو سمجھیے ساری سنتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تب یہ نیکی کا ایک راستہ اور کھلا۔ جب آپ درود نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھنے لگے تو سمجھیے میرا پہلا کوئی عمل قبول ہوئی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس طرح صحت پر غور و فکر کرتے ہیں، تجارت پر غور و فکر کرتے ہیں، اپنی تعلیم اور صلاحیت پر آج انسان غور و فکر کرتا ہے، اپنی ترقی پر غور و فکر کرتا ہے، اپنی ملازمت پر غور و فکر کرتا ہے اور اس پر ڈھونڈتا ہے کامیابی۔ کل ہمارے بینک بیلنس اتنا تھا، آج گھٹ کیوں گیا ہے، ہم کو اس کو بڑھانا ہے۔ اسی طرح سے ایک نیک آدمی کی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نیکیوں کو بڑھائے اور اس کی فکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء محیاہم و مماتہم ساء یحکمون، گنہگار اور نیک دونوں کا مرنا جینا ایک نہیں ہے میرے نظام میں، دونوں کا فرق ہے، اور یہ فرق یہاں نظر نہیں آئے گا، کہاں نظر آئے گا؟ موت کے وقت سے شروع ہوتا ہے نیک اور برا کا فیصلہ۔ نیک لوگوں کے لیے بڑی اچھی موت ہوتی ہے، اگر دیکھنے میں اگرچہ بہت ہی تکلیف دہ ہو لیکن اچھی ہوتی ہے، اور وہ بارگاہ خداوندی میں محبوب اور مقبول بنتے ہیں۔ اللہ فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے، اور وہ ہر ایک نفس کو بدلہ دے گا جو کچھ تم کمائے ہو۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لی ہے؟ نہیں، ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اور سب کس کا مانتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو۔
ایک ہمارے دل اور خواہش میں ایک ایسا خدا بن کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جدھر گھماتا ہے ہم گھوم جاتے ہیں. لہذا یہ خواہشات پر عمل کرنا یہ بھی کیا ہے، ایک شرک کی کیفیت میں ہے. ایک خدا ہم نے اس کو بنا لیا. جس طرح اللہ کی بات ہر چیز کا ماننا ضروری ہے، اب بندہ نہ اللہ کی بات مانتا ہے بلکہ کہاں کس کا، خواہش جو کہا کر دیا، چھوڑنے کا نماز چھوڑ دیا، پڑھنے کا پڑھ دیا، دکھانے کا دکھا دیا، گناہ کرنے کا کر دیا. جو ہے ہم خواہشات پر چلتے ہیں. تو اللہ فرمائے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، خدا بنا رکھا. ہم لوگ پال رہے ہیں بھی اس وقت. ہمارا دل چاہے گا کہ یہ کام کریں گے، نہیں چاہا نہیں کریں گے. ہمارا دل چاہے اس سے بولنا بولیں گے، نہیں چاہا نہیں بولیں گے. ہمارا دل چاہے گا سلام کرنا کریں گے، نہیں دل چاہے گا نہیں کریں گے. ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں کھائیں پیئیں، ہماری مرضی. حلال کھا لو کھا لو، حرام کھا لو کھا لو. کون ہے کہنے والا؟ یہ ہے خدا. دلوں میں ہم نے ایک کیا ہے، معبود پال رکھا ہے، خدا پال رکھا ہے جو اللہ کے حکم کو توڑنے کا کام کرتا ہے. تو اللہ فرمائے کتنے ایسے لوگ ہیں، دیکھیے غور کیجئے کہ اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے. جا اپنی خواہشات پر چلو. کہاں تک چلنا ہے؟ پھر اس کے کانوں پر، اس کے دل پر، اس کی آنکھوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے. پھر حقیقت اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی یہ مان لے اپنے آپ کو کہ ہم کو یہ کام کرنا نہیں، یہ غلط ہے، اب اس کے پاس قرآن حدیث کی جتنی بھی دلیلیں دیں گے بیکار ہے. وہ پھر دیکھتا ہے سب کچھ پھر بھی مانتا نہیں. کیا کفار و مشرکین نے چاند کو ٹکڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے معجزات نہیں دیکھا؟ کیا ابو لہب نے نہیں دیکھا؟ کیا مکہ والوں نے نہیں دیکھا؟ سب دیکھا، سب دیکھا. اتنی تکلیفیں دے دے کر کے نبی کو آزمایا اور وہ لوگ دیکھتے رہے، پھر بھی کیا ہوا؟ نہیں لیا، ٹال دیا، سونا انسونا کر دیا. لہذا آج کسی کو اذان اچھی لگتی ہے اور کسی کو اذان اچھی نہیں لگتی ہے. جس کو اچھی نہیں لگتی ایمان رکھ کر کے بھی سمجھ لیجئے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے اور اس کے کان میں مہر اور دل میں مہر اللہ لگا دیا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. آنکھ ہے لیکن وہ دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے. کان ہے لیکن وہ سننے، حقیقت سچائی کو سننے والا نہیں ہے. دل تو ہے لیکن دل میں اچھی بات رکھنے والا وہ دل نہیں ہے. تو اللہ اس پر مہر لگا دیتا ہے. مہر کہ یہ نہیں کہ اس پر ایک کوئی سرکاری ٹھپا کوئی لا کر کے یا فرشتہ آ کر کے لگاتا ہو. وہ سمجھ لیجئے وہ حق بات دل میں نہیں اتر رہا ہے تو مہر لگی ہے. کان اچھی چیز سننے سے بیزار ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے اس پر ایک ٹھپا قدرتی فرشتے لگا دیے ہیں. ختم علی سمعہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پھر تم کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے اللہ کی ہدایت دینے کے بعد. افلا تذکرون. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا ونموت ونحیا وما یہلکون الا الدہر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. دنیا میں مختلف عقیدے کے لوگ ہیں اور مختلف اللہ اور اللہ کے نظام سے متعلق عقیدے رکھتے ہیں. ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کے بغیر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا ہے. سورج نکل نہیں سکتا ہے، ڈوب نہیں سکتا ہے، ستارے کھل نہیں سکتے، ہوا چل نہیں سکتی ہے، بارش ہو نہیں سکتی ہے، گٹھلیوں سے سوکھے دانے سے پھل اور فروٹ پیدا ہو ہی نہیں سکتے. پورا نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور کتنے ہیں؟ ایک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تو ہے نظام کائنات کا چلانے والا لیکن ایک نہیں ہے، بہت لوگ مل کر کے چلا رہے ہیں. کتنے لوگ؟ بہت لوگ مل کر کے، یعنی بارش کا الگ، دھوپ کا الگ، ہوا کا الگ، کھیتی کا الگ. جیسے لوگ بنا رکھے تھے. کفار و مشرکین انکار نہیں کرتے تھے کہ اللہ نہیں ہے. کفار و مشرکین یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، بلکہ کہتے تھے اللہ ہے لیکن ان کے ساتھ سپورٹ کرنے والے ان کے اور کچھ ہیں. تو ایک فرقہ تو یہ ہو گیا. کیا کہا وہ؟ کہ ہے اللہ نظام کائنات چلانے والا لیکن اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے شریک.
ایک فرقے کے لوگ ایسے ہوئے کہ وہ کہا کہ نہیں یہ زمانہ سے چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ سردی آ گیا سردی محسوس ہو گئی، گرمی آ گئی گرمی محسوس ہو گئی، دکھ آیا تو دکھ محسوس ہو گیا، سکھ آیا تو سکھی محسوس ہونے لگی. لہذا زمانہ جس طرح سے حالات گردش ہوتے ہیں ویسے ہی انسانوں پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. تو اس نے خدا کا انکار کیا. کیا کیا؟ اور زمانے کو خدا بنا لیا. کیا کیا؟ کہ زمانہ جیسا ہوگا ویسے ہی ہمارے ساتھ حالات آئیں گے. بچپنے کے میرے زمانہ بچپنا کا، جوانی کا زمانہ، بڑھاپا کا زمانہ. لہذا انسان میں جس طرح تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے اسی طرح سے اس کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں. اس کو بدلنے والا، نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. ایک فرقہ یہ کہا جس کو لا ادری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی اپنے آپ زمانے کے گردش سے دنیا اور کائنات سب چلتے ہیں. دن میں سورج کی ضرورت، سورج نکل جاتا ہے. رات میں اندھیری کی ضرورت تو رات اندھیری ہو جاتی ہے. زمین خشک ہونے لگتی، پانی کی ضرورت تو بارش ہو جاتی ہے. لہذا زمانے سے، حالات سے یہ سب گردشیں ہوتی ہے. اس کا چلانے والا نہ ایک خدا ہے نہ 10 خدا ہے، کوئی نہیں ہے. یہ فرقہ ایک ہے. اللہ رب العالمین نے سب کا تردید کیا اور حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے اللہ. اس کا ایک بہت چرچے پہلے ہوتے تھے اور اس کے مناظرے ہوتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں یہ فرقہ عروج پر تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ زمانے سے ساری چیزیں عدلتی بدلتی ہے. نہ ایک خدا نہ 10 خدا، کوئی خدا نہیں ہے، اپنے آپ سب کچھ ہوتا ہے. لہذا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا ان کے ساتھ میں، اور مناظرہ ایسا ہوا کہ لوگ ایک خدا کو ثابت کرنے کے لیے اور پوری نظام کائنات کا اللہ کے ماتحت چلنے چلانے کا نظام پیش کرنے کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو دعوت دی. ادھر سے یہ فرقے کے لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں جو دلیلوں کے ساتھ موجود ہیں اسٹیج پر. وقت دیا گیا لیکن وقت پر حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پہنچ نہیں پائے. قصداً انہوں نے جان بوجھ کر کے دیر کر دی. جب دیری ہوئی تو لوگ وہاں بہت شور کیے. دیکھا دعویٰ کرتا ہے لیکن دعوے کو ثابت کرنے کی ہمت نہیں آیا، نہیں، بھاگ گئے، فرار ہو گیا. مجمع میں ایک عجیب و غریب حالات اور کیفیت. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ گھنٹوں کے بعد پہنچے. دیکھ کر کے لوگ ذرا سا مسلمانوں کو بشاشت ہوئی، چلو آ تو گیا. جب اسٹیج پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ مناظرہ ہاں ہو گیا، آپ بھی ثابت کیجیے، ہم بھی کریں گے. کہا کہ یہ 2 مسئلوں سے پہلے ایک بات تم بتاؤ کہ اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں، وقت پر کیوں نہیں پہنچا، کتنے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا، انتظار کرنا پڑا. تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا بھائی ایک مسئلہ میرے ساتھ پیش آ گیا. مجھے جس راستے سے آنا تھا اس راستے کے بجائے دوسرا راستہ میں پھٹک گیا، اور اس راستے سے جب میں آنے لگا تو وہاں ایک دریا میں پانی، آر پار ہونا میرے لیے مشکل. کوئی کشتی نہیں تھی کہ کشتی کے ذریعے سے ادھر آر پار ہو جاتا. لہذا میں گھنٹوں انتظار کر رہا ہوں، کوئی کشتی والا آ جائے، کوئی آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، سواری اختیار کریں گے اور پھر اس سے سوار ہو کر کے ہم پاس ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی نہیں. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ کیسے کیا ہوگا، یہ ہے یہ. اچانک دیکھا کہ میں جس درخت کے پاس کھڑا تو وہ درخت اپنے آپ کٹ گیا. پھر دیکھتا ہوں کہ وہ درخت کٹ کر کے اس کے تختے بھی بن گئے. کوئی بھی نہیں کاٹ رہا تھا، نہ کوئی تختے بنا رہا تھا، نہ کچھ کر رہا. پھر دیکھا کہ وہ کٹ پھٹ کر کے تختے بن کر کے وہ کشتی بھی بن گئی اپنے آپ. میں دیکھ کر کے سب حیران ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ درخت کا کٹنا خود، پھر اس کے تختے خود بخود بن جانا، بغیر کسی کارپینٹر کا کشتی بھی بن جانا. اب دیکھتا ہوں کہ وہ کشتی پانی میں آ گئی. اب میں بہت پریشان اور میرے سامنے وہ کشتی ہے تو میں چاہ اس پر بیٹھ گیا. اب دیکھتا ہوں کہ کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اور یہ اپنے آپ پانی میں بھاگنے لگی اور مجھے اس پار سے اس پار یہ کشتی کر دی. میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھ اللہ کا ایسی مدد کیا، اس نے مجھے یہاں آنے میں پہنچنے میں دیر ہوئی.
تو لوگ ہنسے کہا کہ دیکھ جی مسلمانوں، جس کو تم اتنا بڑا امام سمجھتے ہو، اتنا بڑا ایسا ویسا، کیسی دیوانے کی بات کر رہا ہے؟ کیا کوئی درخت اپنے آپ کٹ جائیں گے؟ بولو تم لوگ۔ نہیں، کیا بغیر تختہ چیرے ہوئے چر جائیں گے، بن جائیں گے؟ نہیں۔ کیا بغیر کسی کے کشتی بنائے بن جائیں گے کشتی؟ نہیں، سب نہیں۔ ان کے آدمی پورے نعرے نہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور اپنے لوگ بھی بڑے پریشان، کیا ہوگا مسئلہ؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرمائے مناظرہ جیت گیا میں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ جب ایک درخت بغیر کاٹے ہوئے نہیں کٹ سکتا ہے، تختہ بنائے نہیں بن سکتا ہے، کشتی کسی کے بنائے بن نہیں سکتی ہے، چلائے چل نہیں سکتی ہے، تو اتنا بڑا زمین و آسمان کا نظام بغیر ایک اللہ کے کیسے چل سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات لا کر کے پیش کی ہے کہ غور کرو، جب ایک چھوٹا سا درخت نہیں ایسا ہو سکتا ہے، کشتی نہیں ہو سکتی ہے، تو سورج کا نکلنا، ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چھپنا، بارش کا ہونا، ہوا کا چلنا، یہ سارا نظام کائنات کو کون اپنے آپ کو ایسے ہوگا؟ پورے مجمع میں کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کا چلانے والا ایک اللہ ہے، دو نہیں ہے۔ اگر دو بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ جھگڑے ہوتے۔ وہ کہتا کہ یہاں میری حکومت ہوگی، یہاں تیری حکومت ہوگی، جیسے آج دنیا میں ہو رہی ہے۔ اسی لیے پوری کائنات کا چلانے والا کون؟ اللہ ایک ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہاں پر الا وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکون الا الدار، یعنی زمانہ کوئی اور نہیں، زمانہ کو تو ہم ہی بنائے ہیں۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ زندہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ مر جاتے ہیں، اپنے آپ ہلاک ہو جاتے ہیں، مارنے والا بھی کوئی نہیں، جلانے والا بھی کوئی نہیں، زمانے کے حالات سے انسان خود بخود زندہ ہوتا ہے اور خود بخود مرتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے آیا، بچپنا تھا اپنے آپ جوان ہو گیا، جوان تھا اپنے آپ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا تھا اپنے آپ موت آ گئی۔ کون اس کو مارا؟ خود بخود ہوا۔ اللہ پر بس خود بخود ایک زمانے کی گردش میں یہ سب کچھ ہو گئے۔ اللہ فرما وما یہلکون الا الدہر وما لہم بذلک، ایسی بات کہنے والے کو حقیقت کے کوئی علم نہیں ہے۔ ان ہوا الا یظنون، یہ اٹکلو بات کرتے ہیں، اٹکل بات کرتے ہیں۔ جہاں حدیث پاک میں دوسری جگہ ارشادات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانے کو برا بھلا مت بولو، زمانہ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور اللہ جیسا چاہتا ہے زمانے کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، تو یہ وقت تو اللہ لاتا ہے۔ بتلائیے اگر سورج جب صبح نکلتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب پورا دن صبح کہیں گے؟ نہیں کہتے ہیں، پورا دن صبح نہیں کہتے ہیں۔ صبح کا ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس سے سورج نکلا، وہ نکلا تو اشراق ہو گیا، اور نکلا تو چاش کا وقت ہو گیا، اور ذرا اوپر چڑھا تو زوال کا وقت ہو گیا، اب ذرا ڈھلنے لگا تو ظہر کا وقت ہو گیا، اور ذرا دھندلا ہوا تو عصر کا وقت ہو گیا، اور اب غروب کا وقت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ طلوع غروب، ایک ہی وقت تو نہیں کہتے۔ تو یہ سورج کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر سورج کو نہیں نکالتا تو پھر اشراق کا وقت نہیں بنتا، چاش کا وقت نہیں بنتا، زوال کا وقت نہیں بنتا، عصر اور مغرب کا وقت نہیں بنتا، پتہ ہے رات نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ زمانے کا عدلنے بدلنے والا کون؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اسی لیے فرمائے سب اٹکل باتیں ہیں، بلکہ اپنے آپ نہیں بلکہ اس کا چلانے والا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جو چیزیں آپ کے پاس میں جب تلاوت کی جاتی ہے، کھلی ہوئی نشانیاں، تو لوگ صرف حجت کرتے ہیں۔ قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اور پھر لوگ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد زندہ ہوتا تو میرے باپ دادا کو زندہ کر دو۔ تو یہ سب دنیا کی کھیل تماشے کی بات ہے، ایسا اللہ نے نظام نہیں بنایا ہے۔
بلکہ جو ایک مرتبہ مر گیا، موت ہو گئی، وہ بس وہ آخرت ہی کے لیے زندہ ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے لیے زندہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی اللہ کا نظام ہے، اور اللہ نے اپنے نظام کو اسی طرح بندوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اسی طرح دنیا چل رہی ہے۔ بلکہ اے میرے نبی کہہ دیے زندگی اور موت کو اللہ ہی دیتا ہے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم، اللہ تجھے زندگی دی ہے، پھر تجھے موت دے گا، پھر تجھے قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کر دے گا، جہاں کوئی شک نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائی بزرگوں، یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، گناہ کرنے والا نیکی کے کام کرنے والا سے اچھا ہے، وہ کبھی بھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا والے چاہے اس کو کیا کریں، ایوارڈ دے دیں، دنیا والے اس کو چاہے کچھ کر دیں، لیکن وہ اللہ کی نظر میں نیک اور برے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مجرم کبھی بھی نیک لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو بڑھائیے اور گناہ کو اور بڑھائیے، نیکی کو بڑھائیے اور گناہ کو اور بڑھائیے، یہ کہیے نیکی کو بڑھائیے اور گناہ کو گھٹائیے، گناہ کو گھٹائیے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری بات، بدلہ مل کر کے رہے گا، اللہ کے یہاں ایک نظام ہے۔ تیسری بات، ایک خدا ہم سب کے دل میں ہے، اس خدا کو کیا کیجیے، نکال کر کے باہر کیجیے، اور وہ ہے خواہشات۔ کیا ہے؟ خواہشات۔ اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریے۔ تیسری بات، ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، موت اور حیات پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کے بغیر کچھ ادھر سے ادھر چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ ایک دن سب کو ایک میدان میں جمع ہونا ہے، اس دن کو میدان محشر اور قیامت کہتے ہیں، وہاں اس میں کوئی شک اور شبہات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد